کہیں دور کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رحمت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رحمت کی زندگی انتہائی سادہ اور محنت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جو اس کی واحد ملکیت تھی، اور یہی زمین اس کے اور اس کی بیٹیوں کے گزر بسر کا ذریعہ تھی۔ لیکن زمین کی پیداوار بہت کم تھی۔ وہ بمشکل اپنی ضروریات پوری کر پاتا تھا۔ رحمت کی بیوی کا کافی سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور اب وہ زینب اور مریم کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ زینب جو کہ بڑی بیٹی تھی، سمجھدار اور محنتی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتی اور ہر مشکل کام میں صبر کا دامن تھامے رکھتی۔ دوسری طرف مریم جو چھوٹی تھی، بہت خوش مزاج اور زندہ دل تھی۔ وہ اپنے والد اور بہن کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ دونوں بہنیں اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی مشکلات کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ رحمت اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کا خواب دیکھتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ زینب اور مریم اچھی تعلیم حاصل کریں اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں، لیکن غربت اور زمین کی کم پیداوار نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیج سکوں۔ دن بدن کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے تو مجھے قرضے لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ رحمت کے قرضدار اکثر اس کے دروازے پر آ کر پیسے مانگتے، لیکن وہ بے بس تھا۔ ایک سال گاؤں میں شدید قحط پڑا اور رحمت کی فصل بالکل برباد ہو گئی اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ ہائے ہائے، میں کیا کروں؟ میں تو بہت پریشان ہوں۔ یہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، اب میں گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں گا؟ میرے خیال میں مجھے اپنی زمین بیچ دینی چاہیے۔ وہ پریشان رہنے لگا اور سوچنے لگا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی زمین بیچ دے، لیکن دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ زمین اس کی پہچان ہے اور اس کی بیٹیوں کا واحد سہارا ہے۔ ایک رات رحمت نے اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹیوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی بہتر ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ زمین بیچ نہ دوں تاکہ تم دونوں کے لیے کچھ بہتر کر سکوں۔ زینب نے آنسو بھری آنکھوں سے جواب دیا، ابا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم محنت کریں گے، لیکن زمین مت بیچیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری امید ہے۔ مریم نے بھی زینب کی بات کی تائید کی۔ ابا، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ زمین ہماری زندگی کا سہارا ہے۔ آپ اسے نہ بیچیں۔ رحمت اپنی بیٹیوں کے جذبات دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اللہ سے دعا کرے اور صبر کرے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ ایک دن رحمت اپنی زمین پر کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ رک گیا۔ وہ دیکھنے لگا کہ زمین کے اندر کیا ہے۔ اس نے کھدائی شروع کی تو وہاں ایک پرانا لوہے کا برتن ملا۔ رحمت نے برتن کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ برتن میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زینب، مریم، جلدی آؤ، دیکھو اللہ نے ہماری سن لی، دیکھو یہ کیا ہے۔ رحمت نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیٹیوں کو یہ خوشخبری دی۔ اس نے کہا، بیٹیوں، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ یہ سکے ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب ہم قرض بھی اتار سکتے ہیں اور تم دونوں کے مستقبل کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ رحمت نے ان سکوں کی مدد سے اپنے تمام قرضے اتار دیے اور زمین پر مزید سرمایہ کاری کی۔ اس نے بہتر بیج اور کھاد خریدی، جس کی وجہ سے اگلے سال فصل بہت اچھی ہوئی۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اب اس کے پاس نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بلکہ بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بھی پیسے تھے۔ زینب اور مریم کو قریبی اسکول میں داخل کروایا گیا۔ دونوں بہنیں دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ زینب نے اپنی سمجھداری اور محنت سے اسکول میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جبکہ مریم نے اپنی خوش مزاجی
और लगन से सबका दिल जीत लिया। इन दोनों ने ना सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दी बल्कि गांव के दूसरे बच्चों को भी तालीम हासिल करने के लिए मुतासिर किया। चंद सालों में ज़ैनब और मरियम की मेहनत और लगन ने गांव के माहौल को बदल दिया। ज़ैनब ने गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू किया और मरियम ने बच्चों को। दोनों ने गांव में तालीम की रोशनी फैलाई और लोगों को ये सबक दिया कि तालीम ही तरक्की की कुंजी है। रहमत को अपनी बेटियों पर फख्र था और गांव के लोग इनकी कहानी सुनकर बहुत मुतासिर होते थे। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सब्र, मेहनत और अल्लाह पर यकीन के ज़रिए इन पर काबू पाया जा सकता है। ये कहानी भी हमें यही सबक सिखाती है कि मुश्किलात के वक्त उम्मीद का दामन थामे रखना और मेहनत जारी रखना ही असल कामयाबी है।